سبھی مہینوں پہ تیرا ہی راج ہے رمضان رمضان رمضان۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہزاروں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین و حاضرین، طلحہ ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے آج الحمدللہ لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین و حاضرین، آج کی ہماری اس مجلس میں، ہماری اس محفل میں، لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس اس علاقے کی بڑی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ سید سراج حسین شاہ کاظمی جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد رنجن، وہ تشریف فرمائیں، اور ان کے ساتھ ہی آج کے ہمارے ایک اور مہمان جو بڑی پیاری آواز، اچھی آواز کے مالک ہیں، محمد طفیل نواز صاحب کے جو تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں گے۔ سامعین و حاضرین، بلا ٹائم ضائع کیے ہوئے میں ایک حدیث شریف ہے جس کو بیان کر کے میں تلاوت کلام الہی کی طرف بڑھتا ہوں۔ سامعین و حاضرین، روزہ وہ عظیم فریضہ ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، یعنی روزہ ایسا عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ اور اس کا اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود میں دوں گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو رمضان الکریم کے اس بابرکت مہینے میں الحمدللہ طلحہ ساؤنڈ آپ کو ایک اپرچونٹی پیش کر رہا ہے کہ جس میں آپ تلاوت کلام الہی اور جید علماء کرام کی خطابات اور نعت خوان حضرات سے آپ نعتیں سنیں گے۔ تو میں اس مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کیے جاتا ہوں۔ ہمارے پاس آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد طفیل نواز، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں آ کر تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محمد طفیل نواز کے جنہوں نے بڑی عمدہ انداز میں
رب تعالیٰ کا کلام پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ سید سراج حسین شاہ کاظمی تشریف فرما ہے۔ میں حمدیہ کلام کے بعد انشاءاللہ ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کروں گا اور ان سے ہم ایک دو جو ہے وہ کوسچن کریں گے۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سب شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا ہو جنوں سجدہ سجدہ اللہ میرا سونا ہو جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دیندا نالے عیب بھی کجدا اللہ میرا سونا ہو جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دیندا نالے عیب بھی کجدا اللہ میرا سونا سانو دسیا عربی ڈولے کوئی شے نہیں اس تو اولے اللہ میرا سونا ہو جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دیندا نالے عیب بھی کجدا اللہ میرا سونا اے گل بھی بالکل ٹھیک ہے اودا کوئی نہ شریک ہے اللہ میرا سونا ہو جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دیندا نالے عیب بھی کجدا اللہ میرا سونا ہو جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دیندا نالے عیب بھی کجدا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سامعین و حاضرین، ہم آنسر اور کوسچن کی سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس آج علامہ سید سجاد حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، تو میں ان کی طرف مائک کرنے سے پہلے ان کا طلحہ ساؤنڈ کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مخصوص ٹائم سے خصوصی ٹائم سے جو کہ علماء کرام کا خاص کر رمضان الکریم میں بڑا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ان کا مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے کیونکہ رمضان الکریم میں علماء کرام کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں ان کا نہایت ہی شکر گزار ہوں اور ان کو اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں ان سے ایک دو چیزوں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ شاہ صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ روزہ کی تعریف اور اس کا مقصد کیا ہے، یعنی رمضان کے جو روزے ہم رکھتے ہیں اصل میں یہ ہے کیا، اور روزہ کہتے ہیں کس کو ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق نعیمی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ نے سوال کیا کہ روزے کی تعریف اور اس کا مقصد، تو روزے کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ رکنا ہوتا ہے، ٹھہرنا، رکنا۔ اب اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور اجماع سے روکنے کا نام روزہ ہے۔
اور اس کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، یعنی ہم متقی ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ اس کا جو یعنی رمضان مبارک کا آنا اس لیے کہ اگر ہم رمضان سے پہلے نمازی نہیں تھے، ہم نے رمضان المبارک میں نمازیں پڑھی، شیطان کو جکڑ کر، شیاطین کو جکڑا گیا اور ہم نے عبادت کی۔ جب عبادت کی تو اب اس کا مقصد ہے کہ ہم متقی ہوں۔ رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر یہ تقوی ہونا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اگر ایک بندہ رمضان کے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، رمضان المبارک کے بعد وہ نمازوں کو ترک کر دے اور تقوی اختیار نہ کر سکے تو میرے خیال سے اسے رمضان المبارک کا مقصد حاصل وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسی طرح پھر روزے کی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ، ایک ہوتا ہے خاص کا روزہ، ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور اجماع سے روکنے کا جو فارمیلٹی، یعنی یہ عوام کا روزہ ہے۔ اور جو خواص کا روزہ ہے اس سے مراد کھانے پینے اجماع کے ساتھ ساتھ دیگر کاموں سے رکنا، یعنی جو اللہ تعالی مطلب اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھنا، دیگر نماز صوم و صلات کا پابند رہنا، یہ آ جاتا ہے خواص کا روزہ۔ اور جو اخص الخواص کا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کے ساتھ اعضاء کے ساتھ بندہ جب یعنی اپنے آپ کو اتنا پابند کر لے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کا روزہ ہو، اور وہ صرف اور صرف یعنی دن گزارے تو عبادت میں گزارے، اور جتنا بھی اس کا وقت گزرے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی اعضاء کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنی آنکھوں کا، کانوں کا، ہر طرح کا وہ روزہ رکھے، سے اخص الخواص کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کون سا روزہ رکھنا ہے، اور اس میں بھی آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بات ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کھانے پینے سے رک جائے تو یہ روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ ہو جاتا ہے، کھانے پینے سے رکنا اور اجماع سے رکنے کا نام روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ بتاؤں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو آپ کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے ایسے رکھنا تو یہ روزہ نہیں۔ روزے کے جو مقصد ہیں، مقاصد ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے جو روزے ہیں انہیں صحیح رمضان کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے قبلہ شاہ جی حضور سید سراج حسین شاہ صاحب کاظمی کہ جنہوں نے بڑے عمدہ انداز میں روزے کی تعریف اور اس کا مقصد بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں، سوز و گداز میں اور جس طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں اس میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، ایک نعتیہ کلام پیش کر کے میں پھر شاہ صاحب کی طرف پڑھوں گا۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے پیر و مرشد پیر سید معین الحق گیلانی آستانِ عالیہ گولڈہ شریف مدد اللہ علی کا بڑا مشہور زمانہ لکھا ہوا کلام صرف 2-3 شعر پیش کروں گا میں۔ میرے کملی والے جیسا کوئی تھا میرے کملی والے جیسا
میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ان سا خوب یکتا، کبھی ان سا خوب یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا۔ اور وہ حبیب ہے وہ محب ہے کبریا کے، وہ حبیب ہے خدا کے، وہ محب ہے کبریا کے، کسی طور ان سے بالا، کسی طور ان سے بالا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا۔ غلام جن کا وہی بہاروں پر کے مالک ہے، موئی غلام جن کا وہی بہاروں پر کے مالک، دو جہاں میں ایسا آقا، دو جہاں میں ایسا آقا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ان سب خوب یکتا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، نعتیہ کلام کے بعد میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف میں پھر بڑھوں گا، کیونکہ رمضان الکریم کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ روزہ تو تقریباً تمام بالغ افراد نے رکھنا ہوتا ہے، مرد و عورتوں نے، تو اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی حالت میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ کیسا ہے، رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں قبلہ شاہ جی حضور کی طرف یہ سوال لے کے بڑھوں گا کہ شاہ جی حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں کہ ناک، کان اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ باقی رہتا ہے؟ جی یہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے رگ کا انجیکشن ہو یا گوشت کا انجیکشن ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں بعض یہ مسئلہ اختلافی ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جمہور اکثر کا یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بعض نے یہ جنہوں نے کہا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے یہ وجہ لکھی کہ دیکھیں اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ کے مقصد دوائی یا مرض کے لیے ہے تو پھر تو ظاہر نہیں ٹوٹتا، اگر دیکھیں آپ کا مقصد طاقت حاصل کرنے کے لیے تو پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے۔ رہی کان، ناک اور آنکھ میں دعا ڈالنے کی حوالے سے، تو یہ کان میں
دعا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی آنکھ میں دعا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ناک میں بھی دعا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو چیز گلے کے ذریعے معدے میں جائے تو یہ کان میں تحقیق یہی ہے، کان میں دعا ڈالیں تو وہ گلے میں نہیں جاتی، اس کا ذائقہ، اس کی لذت گلے میں محسوس نہیں ہوتی، جبکہ آنکھ میں بندہ دعا ڈالے تو فوراً اس کی لذت گلے میں محسوس ہو جاتی ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں دعا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ اور منہ میں اور ناک میں دعا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، شاہ صاحب نے بڑا عمدہ انداز میں رمضان الکریم اور روزے کے حوالے سے کہ بیماری کی صورت میں اگر کوئی شخص انجیکشن لگاتا ہے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی، اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب کو اسی طرح ہی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ جو ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ آپ نے قبلہ شاہ جی حضور جب آئیں گے تو آپ نے پوچھنا ہے ان سے کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی رمضان الکریم کا یہ جو مہینہ ہے اس کا اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں قبلہ شاہ جی حضور سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بارے میں بھی روشنی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس کا پہلا تعلق ہے نا رمضان کا اور روزے کا، قرآن کا اور رمضان کا، کیونکہ قرآن یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 27 رات کو قرآن مجید نازل ہوئے اور پہلا یہ تعلق۔ اس کے بعد حدیث شریف میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ مولا کریم اس نے رمضان میں پورا دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، کھانے پینے سے اجتناب کیا ہے، مولا میں شفاعت کرتا ہوں اس کی بخشش کروں۔ اور قرآن اسی طرح کہے گا کہ یا اللہ پاک اس نے اتنی راتوں میں کھڑے ہو کر مجھے سنا ہے، مولا اس کے تک کی بخشش فرما۔ جی، قبلہ شاہ صاحب حضور بات کر رہے تھے تو کیونکہ ہماری جو محفل ہے یہ اختتامی لمحات کی طرف جا رہی ہے تو میں منقبت مولا علی انشاءاللہ پیش کروں گا، اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام جو ہے وہ یہاں بھی ختم کریں گے۔ تمامی حضرات درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا مولا علی مولا ملک تو مولا ملک تو مولا اور زہیز و جلال بو تراب فخر انسانی علی مرتضی مشکل کشا شیر یزدان علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا من کنت مولا اور ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا ملک تو مولا ملک تو مولا فعلی مولا ملک تو مولا مولا علی 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 مولا ملک تو مولا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی ہماری یہ جو مجلس تھی یعنی لائیو ٹرانسمیشن یہ اپنے اختتامی لمحات کی طرف جا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے ہمارے پاس آج کے جو مہمان ہمیں تشریف فرما ہوئے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ سید سراج حسین شاہ کاظمی میں ان کا اور اپنی ٹیم کی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کروں کہ رب تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ہی آج کے ہمارے مہمان کے جنہوں نے تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا محمد طفیل نواز صاحب، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ انہوں نے اپنی قیمتی لمحات میں سے ہمیں ٹائم نکال کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ سامعین و حاضرین، جیسا کہ فیس بک پہ ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ الحمدللہ یہ کلندر آباد کی ایک وائڈ ٹرانسمیشن ہے کہ جو اسلامک طرز کے اوپر جو ہے وہ رمضان الکریم کی کوریج کر رہی ہے۔ تو میں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے، میں جتنے بھی ہمارے ینگ شناخان مصطفیٰ ہیں یا علماء کرام جو کہ اس ٹرانسمیشن میں حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ہمارا نمبر جو مل جائے گا، تو آپ جو ہم سے رابطہ کر کے اس ٹرانسمیشن میں حصہ بن سکتے ہیں۔ تو میں اختتامی لمحات کی طرف بڑھنے سے پہلے قبلہ شاہ جی حضور کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گناگن مصرفیات سے ٹائم نکال کر ہمیں عزت و شرف بخشا۔ تو میں آخر میں قبلہ شاہ جی حضور سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اور دعا کے بعد ہم اس ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ اختتام کریں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علیہ۔ اللہم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر و بک نستعین۔
اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما الہی رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب فرما ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق نصیب فرما الہی مولا ان طلحہ ساؤنڈ کے کاروبار میں خیر برکت فرما مولا نے دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما الہی جو لوگ حاضرین و سامعین ہیں جو ناظرین ہیں مولا سب کی مشکلات کو حل فرما الہی سب کو ہم سب کو رزق حلال وسیع مقدار میں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لي 5 نطفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إلهي بحق بني فاطمة كبر قول إيمان كني خاتمة گر دعوة رد كني بر قبول منو دست دامان آل رسول برحمتك رحمتوں کا مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ